بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 12 ربیع الاول منانے کا جو طریقہ ہے تو تاریخ مکہ یا کوئی بھی عرب کی تاریخ یا کسی تاریخ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے یہ کس طرح منایا۔ تو جب آپ کی پیدائش مبارک ہوئی تو آپ کے دادا کو اطلاع کی گئی کہ حضرت عبداللہ ان کے مرحوم بیٹے رضی اللہ عنہ ان کے گھر اللہ تبارک تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے، تو آپ بہت خوش ہوئے۔ تو آپ نے اس خوشی میں یہ پہلا 12 ربیع الاول اس طرح منایا کہ آپ نے کئی اونٹ ذبح کر کے خیرات کی، اور پورے مکہ شریف کو امیر غریب سردار یتیم مسکین سب مکے کے لوگوں کو کھانا کھلایا اور بہت زبردست خیرات کی، اور اس طرح انہوں نے آپ کی پیدائش کی خوشی منائی۔ اس میں کوئی جلوس وغیرہ نہیں نکالا، نہ ہی کوئی اور کسی قسم کا کوئی شور غوغا یا کوئی کسی قسم کا کچھ نہیں کیا، تو اس میں خیرات کی۔ اور آپ کے چچا ابو لہب کے متعلق بھی یہ حدیثوں میں ذکر ہے کہ ان کی لونڈی نے جب ان کو اطلاع کی کہ آپ کے بھائی عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو انہوں نے بھی بہت خوشی کی اور اپنی اس لونڈی کو اسی ٹائم آزاد کر دیا۔ یعنی آپ کے چچا نے بھی اس طرح 12 ربیع الاول منایا۔ حالانکہ بعد میں وہ مسلمان نہیں ہوئے، مخالفت کرتے رہے، لیکن اس ٹائم انہوں نے یہی کیا، خیرات کی، لونڈی آزاد کی۔ اس وقت کا یہ بہت بڑا صدقہ ہوتا تھا، بہت بڑی خیرات ہوتی تھی کہ لونڈی یا غلام آزاد کر دیں۔ تو اس طرح یہ تو ثابت ہے آپ کے خاندان، آپ کے دادا حضرت مطلب عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے اور آپ کے چچا سے، تو سارے مکے میں اس وقت یہ خوشی منائی گئی اور سب آپ کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے آئے اور آپ نے یہ خیرات کی۔ اس کے بعد اولیاء کرام سے، صحابہ کرام سے باقی جو حالات ہیں، وہ اس طرح کا کوئی واقعہ کہ وہ کسی صحابی نے کوئی جشن منایا ہو یا کوئی جلوس نکالا ہو، اس طرح کا کوئی ہماری نظر سے تو نہیں گزرا، کیونکہ بعد میں مخالفتیں شروع ہو گئیں۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو چند لوگوں نے اسلام قبول کیا، باقی جو تھے خاندان کے بھی اور دوسرے قبیلوں کے لوگ بھی وہ مخالفت کرنے لگ گئے، تو حالات جو تھے وہ سازگار ہی نہیں رہے، بہت ہی اس طرح مخالفت کا زمانہ گزرا۔ جدھر بھی آپ تبلیغ فرمانے گئے لوگوں نے بہت کم تبلیغ کو قبول کیا، اور پہلے 13 سال جو ہیں مکے شریف کے وہ اسی طرح مخالفت میں اور تکلیف میں گزرے۔ پھر اس قدر انہوں نے پریشان کیا مکے کے مشرکین مکہ نے کہ آپ ہجرت پر مجبور ہو گئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اجازت فرما دی کہ ہجرت کر جاؤ۔ آپ مدینہ منورہ شریف ہجرت فرما کر چلے گئے۔ وہاں بھی انہوں نے چین سے نہیں رہنے دیا، پیچھے سے پھر بھی جاتے رہے حملہ کرنے کے لیے، اور جس میں غزوہ بدر غزوہ احد وغیرہ کے واقعات پیش آئے۔ تو اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام نے بھی کوئی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے سرکار کی کوئی سالگرہ منائی ہو۔ ویسے اسلام میں دیکھیں سب اولیاء کرام سے ثابت ہے کہ سالگرہ نہیں مناتے، برسی مناتے ہیں، وصال کی ڈیٹوں پہ بزرگوں کے عرس ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کیونکہ سرکار کا وصال مبارک بھی 12 ربیع الاول کو ہے، تو پہلے آپ بھی سنتے رہے ہوں گے کہ سب لوگ اور اب بھی اولیاء کرام سرکار کی نیاز پکاتے تھے اور اب بھی پکاتے ہیں، اور اس پہ ختم شریف پڑھتے ہیں، نیاز فاتحہ کرتے ہیں اور سرکار کے خدمت میں ایصال ثواب کرتے ہیں، کیونکہ بزرگوں کا طریقہ یہی ہے۔ کسی بھی اللہ کے ولی کا سالگرہ نہیں، برسی یعنی وصال کی تاریخوں پہ ان کے عرس ہوتے ہیں۔
سب جتنے بھی آپ بزرگ ہیں، خواجہ غریب نواز کسلا سر لذیذ کا عرس مبارک بھی 6 رجب کو ہوتا ہے، تو یہ آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ اسی طرح غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عرس ہوتا ہے۔ سب بزرگوں کے عرس، بابا فرید گنج شکر قدس سر لذیذ سب کے عرس ہوتے ہیں، سالگرہ نہیں ہوتی۔ یہ عید میلاد النبی یہ مولویوں نے طریقہ نکالا ہے، جبکہ اولیاء کرام سے دیکھیں تو سب سے پہلے محدث اور اللہ کے ولی شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سر لذیذ ہیں، ہندوستان میں پہلے محدث ہیں اور اللہ کے ولی ہیں۔ اور ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وہ محدث بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں اور سلسلے کے بزرگ ہیں۔ تو ان کا فتاوی عزیزیہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کا مشہور فتاوی ہے، سب اس پر متفق ہیں، آپ کی بزرگی پر بھی متفق ہیں۔ تو آپ بھی فرماتے ہیں کہ 2 اجتماع ہوتے ہیں فقیر کے گھر میں، ایک 10 محرم کا اور دوسرا 12 ربیع الاول کا۔ تو اس کا طریقہ کار فتاوی عزیزیہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے آپ نے کہ سلسلے کے لوگ یعنی درویش صبح سے ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر فقیر آ کر ان میں بیٹھتا ہے۔ تو 10 محرم میں جو ہے وہ کربلا معلیٰ شریف کا واقعے پہ روشنی ڈالی جاتی ہے، آپ کے مناقبات بیان کیے جاتے ہیں، امامین کے ان کی شان بیان کی جاتی ہے، آپس میں بیٹھے درویش بات چیت کرتے ہیں، ان کے حالات پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ اتنے میں لنگر تیار ہو جاتا ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ کبھی 200 400 500 آدمی اور کبھی 1000 2000 بھی ہو جاتے ہیں۔ بعد میں اس پہ نیاز فاتحہ کی جاتی ہے، اس لنگر پہ اور سرکار کے احصال ثواب کیا جاتا ہے امامین کا، شہیدان کربلا کا، اور لنگر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ امیر غریب جو بھی حاضر ہوتے ہیں وہ لنگر کھاتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے اجتماع جو ہوتا ہے وہ 12 ربیع الاول پر ہوتا ہے، یعنی یہ بھی آپ کے وصال کی تاریخ کا آپ مناتے ہیں، یعنی عرس سمجھ لیں یا برسی سمجھ لیں کہ اس وقت بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں، سلسلے کے لوگ آ جاتے ہیں اور بھی ملنے والے لوگ آ جاتے ہیں، درویش لوگ آ جاتے ہیں، تو کافی لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ ان میں سرکار کی سیرت آپ اپنے آپ کو لکھتے ہیں کہ فقیر جو ہے وہ ان میں بیٹھ جاتا ہے، تو سیرت بیان کرتے ہیں، سرکار کی سیرت پہ روشنی ڈالتے ہیں، سب مل کر اس طرح بات چیت ہوتی ہے، سرکار کی شان بیان کی جاتی ہے۔ اتنے میں لنگر تیار ہو جاتا ہے، کھانا تیار ہو جاتا ہے، اس پر نیاز فاتحہ کرتے ہیں، احصال ثواب کرتے ہیں، اور پھر وہ لنگر تقسیم ہوتا ہے۔ سب غریب امیر مسافر ہمسائے سب اس میں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ کوئی جلوس وغیرہ یا ڈھول وغیرہ نہیں بجایا جاتا، اور اس طرح کا جیسے اب ماڈل بناتے ہیں، یہ مولویوں کا طریقہ ہے۔ پھر ان کی توہین ہوتی رہتی ہے، بھائی یہ بزرگوں سے کوئی ثابت نہیں، صحابہ کرام سے کوئی ثابت نہیں۔ اب تو عورتیں بھی ان کی ملاد کرتی ہیں، وہ بھی گاتی ہیں، اس طرح کے جو کام ہیں یہ مولویوں کے ہی ہیں۔ تو ہمارے لوگ اس میں اولیاء کرام کا جو ہے اس میں کوئی حصہ نہیں اس طرح کے کاموں میں، تو اب اس سے متاثر ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں مناتے، بھائی نہ صحابہ کرام نے اس طرح منایا جس طرح یہ مناتے ہیں، اور نہ ہی اولیاء کرام سے یہ ثابت ہے۔ خیرات کرنا، حضور کا نیاز فاتحہ کرنا یہ ثابت ہے، وہ جتنی چاہے کوئی خیرات کرے 12 ربیع الاول کو اور سرکار کا احصال ثواب کرے۔ تو ان فرقوں کا تو فکر ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ان میں کوئی اچھائی ہوتی یا کوئی نیکی ہوتی، کوئی ان میں خلوص ہوتا، کسی قسم کی بھی نیکی ہوتی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابن ماجہ جلد دوم 3993 نمبر حدیث، اس میں یہ فیصلہ نہ فرما جاتے کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوست کی ہوں گے، اور فرقے سارے کے سارے جو ہیں وہ مولویوں کے ہی ہیں،
اور یہ مولوی ہی فرقے بناتے ہیں، اور سارے فرقے جو ہیں یہ دوست کی ہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قاری جو ہیں، حافظ ہیں، یہ قرآن کو صرف پڑھنا جانتے ہیں، زبانی پڑھنا جانتے ہیں، ان کو شعور نہیں ہے، اور اپنی من گھڑت کتابیں لکھتے ہیں جس طرح یہ سارے مولوی لکھتے ہیں، اور اس کی کمائی کھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہو اس میں بھی ان کے لیے کوئی بھلا نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ تو ہمیں چھو بھی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا ان سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ سورۃ بقر 78، 79، 80، 81 نمبر آیات کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، اور 81 نمبر میں آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہ یہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اس طرح بھائی یہ جو علماء کرام ہیں یہ علماء سو ہیں، علماء حق اولیاء کرام کو کہتے ہیں، یہ علماء سو ہیں، یہ سارے نئے نئے طریقے، بلکہ یہ جو بریلوی حضرات ہیں یہ تو نقل کے عادی ہیں۔ پہلے انہوں نے نقل کی یہ تبلیغی جماعت والوں کی، اپنی یہ انہوں نے ایک جماعت بنا لی کہ ہم بھی تبلیغ کے لیے جایا کریں گے دعوت اسلامی کے نام سے، اور پھر دیکھا شیعوں کو، حالانکہ سب کہتے جی شیعہ کافر، شیعہ کافر، پھر اب ان کی نقل اتارنا شروع کر دی ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا جو روزہ بناتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں اور روتے پیٹتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، تو ان کی نقل انہوں نے اب وہ امام صاحب کا جلوس نکالتے ہیں اور ان کا ایسے ماڈل بنا کے نکالتے ہیں، بعد میں اس کو کراچی والے سمندر میں پھینک دیتے ہیں، کوئی دوسرے جو ہے اس کو ادھیڑ پدھیڑ کر کے رکھ لیتے ہیں، اگلے سال پھر بنا لیتے ہیں۔ اب انہوں نے بھی وہی کام شروع کر دیا، ان کی نقل کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے سرکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کا ماڈل بناتے ہیں، اور کوئی اس کا ادب احترام کا خیال نہیں کرتے، اور بھی جیسے آپ کے تبرکات ہیں، نالین پاک، اس طرح اس کے ماڈل بناتے ہیں، تو بعد میں بچے جو ہیں وہ ایسے ہی گلیوں میں پھینکتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو یہ کوئی طریقہ بھائی نہ صحابہ سے ثابت ہے، تو یہ ان کی نقل میں اب انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو صحابہ کرام سے نہیں ثابت، اولیاء کرام سے جو ثابت ہے وہ میں نے عرض کر دیا ہے، فتاوی عزیزیہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی ہمارے آقا مولا رہنما اولیاء مظہر نور خدا حضرت پیر احمد میاں قطب عالم قدس اللہ سے العزیز، آپ بھی 12 ربیع الاول کو نیاز پکاتے تھے اور اس پر ختم پڑھ کر فاتحہ دے کر سرکار کی اصالِ ثواب کرتے تھے۔ جو پرانے پیر بھائی ہیں سب نے دیکھا ہوا ہے۔ اب یہ نئے جو ہیں یہ اپنا ہی طریقہ نکال رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو ان سے بھی ہمیں کوئی مقصد نہیں۔ جو ہمارے آقا مولا سے ثابت ہے ہمارے لیے وہی مشعل راہ ہے، تو اسی پر جو عمل کریں گے وہ تو ہم سمجھیں گے کہ بابا جی کے سلسلے میں ہیں اور ان کی تعلیم پر چل رہے ہیں۔ جو اپنے اپنا طریقہ نکالتے ہیں وہ جانے، ان کا خدا جانے۔ تو اسی طرح بھائی اولیاء کرام سے جو ثابت ہے میں نے عرض کر دیا۔ اللہ رسول اور آپ کے دادا نے سب سے پہلا جو 12 ربیع الاول منایا، سالگرہ جو منائی، پہلی تاریخ جو منائی 12 ربیع الاول، تو آپ نے کتنے اونٹ ذبح کیے اور خیرات کی۔ تو یہ طریقے تو ثابت ہیں۔ چاہے کوئی اگر عید میلاد النبی منائے تو جب بھی وہی طریقہ کرے جو آپ کے دادا نے کیا، جو آپ کے چچا نے کیا، اور بعد میں جو اولیاء کرام نے کیا تو انہوں نے نیاز فاتحہ کی، لنگر پکایا، اس پر ختم پڑھا، ایصال ثواب کیا اور لنگر تقسیم کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اللہ اور اللہ کے رسول اور اولیاء کرام کی تعلیم اور فرمانات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔